کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اپنی جانوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، بزرگوں کا خیال رکھیں. آپ کی جان تو امپورٹنٹ ہے، آپ کے بزرگوں کی جان ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کے لیے. اور میں آخر میں کہنا چاہوں گا، اس سے پہلے کہ میں گنڈا پور صاحب کے حوالے کروں باقی ڈیٹیلز اور کرتوت جو مولانا کے ہیں، اور آپ لوگوں سے میری درخواست ہوگی میڈیا کی ڈی ایس این جیز اور کیمراز پورے پاکستان میں جو چیزیں گنڈا پور صاحب بتائیں گے آپ کو، وہاں آپ لوگ جا کے خود ویریفائی کریں. اگر ہم غلط ہوں تو ہمارا گریبان پکڑے، ورنہ اس منافق مولوی کا ضرور گریبان پکڑے. کیونکہ اب مولانا کو پتہ ہے، نیب نے بھی انکوائری کال کر لی ہے، اس میں بھی وہ ڈٹائی کی طرح کہتا ہے کہ جی ایک پارٹی کو بلایا تو ان کی صاحبزادی کہتی ہے کہ جی میں پتھر اور گولے برساؤں گی، دوسرا یہ کہتا ہے کہ مجھے بلا کے دیکھے. تو اگر جب بنانا ریپبلک کی طرح ملک کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونا. شہیدوں کو ساتھ، شہیدوں کی پراپرٹیاں بھی آپ نے کھا لی ہیں، آپ نے شہیدوں کو بھی نہیں بخشا ہے، آپ نے خواتین کو نہیں بخشا، آپ نے کسی آدمی کو نہیں بخشا. یہ کون سا مذہب ہے، کون سا طرز سیاست ہے، کون سی اسلام ہے جس کے اندر شاید مولانا صاحب کو مجھ سے زیادہ اسلام پتا ہو، میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کروں گا، لیکن جتنا اسلام مجھے پتا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے برخ ہیں جو مولانا کر رہے ہیں. ہم اسلام کے ساتھ بھی، مذہب کے ساتھ بھی کھلواڑ کرنے نہیں دیں گے. اور جہاں تک مولانا کا یہ سوچ ہے کہ وہ جوتے کی نوک پہ سب کو رکھتا ہے، آئین اور قانون سے بالا تر ہے، اور عدلیہ کے لیے یا تحقیقاتی اداروں کے لیے ایسی بات کرے گا، تو اس کو بتانا چاہیے کہ ہم اس کی سیاست کو زمین بوس گاڑ دیں گے، اور ہم اس کی سیاست اور اس کی بدماشی کو اپنے جوتے کی نوک پہ سمجھتے ہیں. گنڈا پور صاحب آگے بتائیں ڈیٹیلز پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ میں نے 3 سوال کیے تھے جس کا جواب مجھے نہیں ملا، اور اب میں قانونی ماہرین سے بات چیت کر رہا ہوں اور عدالت میں اسے یہ جواب لوں گا، اس کو جواب دینا پڑے گا. ایک سوال میرا تھا اجیت دوال کے بارے میں کہ اس کی اس سے میٹنگ ہوئی اور اس میں کیا بات چیت ہوئی، یہ کون کو بتائے، اس نے نہیں بتایا آپ تک. اجیت دوال جو کہ مولانا فضل الرحمان، ظاہری بات ہے اس کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کا دوسرا میرا تھا کہ جو اس نے آزادی مارچ کی تھی اس میں اس کے دوران بین الاقوامی قوتوں سے اس کے رابطے تھے، اور کشمیر کی کاز کو سبوٹاج کرنے کے لیے اس نے جو حرکت کی ہے اس کے اوپر یہ جواب نہیں دیا، عدالت میں اس کو دینا پڑے گا. تیسرا کہ اس کو پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کرنے کے لیے فنڈنگ ہوئی ہے، اس بارے میں بھی اس نے جواب نہیں دیا. یہ جواب تو عدالت میں انشاءاللہ میں اس سے لے لوں گا. اس کے ساتھ جو یہ خود ساختہ صادق الامین اپنے آپ کو اس دن ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا، اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جو چیزیں ہم نے پہلے بتائی تھیں، اب آپ کے توسط سے پتہ چلا ہمیں کہ نیب نے ان سب لوگوں کو بلا کے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے، اور یہ جو چوروں کا سردار بنا ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کے خلاف گرفت تنگ ہو چکی ہے، اور اب یہ گرفت میں آ چکا ہے. اس لیے یہ دھمکی آمیز لہجہ اداروں کو دھمکیاں دینا، یہ کہنا کہ جی میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، میرے قدموں کے برابر نہیں ہے، یہ کیا میسج دے رہا ہے پوری دنیا کو اور پاکستان کو، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. اب خود ساختہ صادق الامین صاحب نے یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان انہوں نے خود جمع کیے ہیں وتھ ایفیڈیوٹ. وہ جدادیں تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، سوالنامہ بھی جا چکا ہے، سوالنامے کا جواب مجھے یقین ہے کہ یہ نہیں دے گا، لیکن اس کو دینا پڑے گا. اس کو ادارے مجبور کریں اس بات پہ کہ جواب دیں ان کا. اب اس میں یہ لکھ رہا ہے، اس کی ایک پراپرٹی ہے ڈی اے خان میں جو اس نے خود مانی ہے اس کے اندر ایفیڈیوٹ کے اوپر، اور مارکیٹ ویلیو لکھی ہے اس کی. یہ اس کا ایک ڈی خان میں ایک 40 کنال کے اوپر ایک بنگل، ایک نہیں بنگلات ہیں اس کے، 6 بنگلے ہیں اس کے، اور ان 6 بنگلوں میں کون رہائش پذیر ہے؟ اس میں ایک خود ہے، ایک میں اس کے وہ 2 بیٹے جو کہتے ہیں ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے، اس میں 2 اس کے وہ بھائی جو کہتے ہیں ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے، اور ایک اس کا وہ بھائی کہ جو ٹی این ٹی میں بھرتی ہوا، پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا افسر جو ٹی این ٹی کا ملازم تھا اور وہاں سے ڈی ایم جی بن گیا، اور کیسے بنا وہ بھی یہ جواب دے اس بات کا، اور جن حکومتوں نے بنایا اس کو وہ بھی جواب دیں اس بات کا کہ کیا تھریٹ تھی. یہی بلیک میلنگ اور بتہ خوری جو مولانا کرتا رہا ہے ہر حکومت سے، اسی کے سبب یہ بنا. یہ اب یہ اس میں لکھ رہا ہے ان 6 بنگلوں کی قیمت یہ لکھ رہا ہے 2.5 ملین، 25 لاکھ روپے. اب میں آپ کو شیئر کر دوں گا ویڈیوز ان کی بار بار سے، اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ کے چونکہ موجود ہیں ہر جگہ پہ نمائندے، اندر جا کے اس کو اپنی یہ تلاشی دینی پڑے گی، کیونکہ تلاشی وہ نہیں دیتا جو چور ہوتا ہے، اور اگر یہ چور نہیں ہے تلاشی دے. آپ ان بنگلوں کو جا کے چیک کریں اور ایویلیٹ کریں اس کو کہ کیا یہ بنگلے 25 لاکھ روپے کے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا صادق اور امین یہ شخص ہے، خود ساختہ جو بنا ہوا ہے. دوسری اس کی پراپرٹی ایک اور بنگلہ اس نے 2 بنگلے اس کے شو کیے عبدالخیل اپنے گاؤں میں، اس کی ویڈیو بھی آپ دیکھ لینا. ایک بہت بڑے ہاتھے پہ ایک کور ایریا میں وہ 2 بنگلے بنے ہوئے ہیں، اور قیمت لکھ رہا ہے اس کی 15 لاکھ روپے. تو یہ کون سا ٹھیکیدار ہے؟ یہ کون سے بنگلے ہیں جو اتنے کم پیسوں میں بنتے ہیں؟ پھر نیچے لکھ رہا ہے اپنی فرنیچر کی ویلیو، یہ اس کے اپنے ڈاکومنٹس ہیں جو اسے جمع کرائے ہیں 60,000 روپیز.
آپ ذرا چلے جائیں مولانا صاحب کے اپنے ڈرائنگ روم میں جو ایک کرسی جسے بیٹھ کے انٹرویو دیتا رہا ہے کئی دفعہ، یہ اس ایک کرسی کی قیمت بھی 1 لاکھ سے اوپر ہوگی، اور یہ 6 بنگلے اور پھر یہ 2 بنگلے اور ان کے اندر فرنیچر کی ٹوٹل کاسٹ 60,000 روپے، یہ قوم سے ایک مذاق ہے۔ تو پہلے تو اس کا یہ جواب دے، ساتھ ساتھ ابھی جو سوالنامہ آیا ہے مجھے میڈیا کے ذریعے پتا چلا کہ اس سوالنامے میں ایک سوال اس پہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو شہیدوں کے لیے آرمی کو زمین دی گئی، اس زمین میں بھی اس نے انتقال چڑھوایا اپنے لوگوں کے فرنٹ بینڈز کے نام کے اوپر، اور وہ سوالنامے میں موجود ہے، اس کے جواب آنے کا انتظار ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت پرانا کیس ہے، جب شہیدوں کو زمین چاہیے تھی، اس کی حکومت تھی وہاں پر، اس کی صوبائی حکومت میں اس نے بلیک میل کیا، جس طرح اداروں کو حکومتوں کو بلیک میل کرتا ہے، اور اس نے بھتے کے طور پہ وہ زمین لی اور شہیدوں کی زمین میں حصہ لیا اور اپنے فرنٹ مین کے نام پہ چڑھایا۔ یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لبے لباب یہ ہے کہ مولانا صاحب آپ کو حساب دینا پڑے گا، مولانا صاحب آپ کو چوری کا جواب دینا پڑے گا، آپ یہ دھمکیاں آمیز لہجے کے ساتھ اداروں کو بلیک میل نہیں کر سکتے، یہ حکومت آپ کو نہیں چھوڑے گی، آپ نے جو ہڑپ کیے ہیں اربوں روپے، اس کا جواب دینا پڑے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ جو باقی جو بین الاقوامی اداروں کے ساتھ سے کام کیا اور پاکستان کو کمزور کرنے کا کام کیا، اس کا جواب تو میں عدالت میں سے لے لوں گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ نیب جو ہے اپنی کارروائی کر کے یہ جتنی بھی چیزوں پہ سوالنامے بھیجے ہیں اور جو فرنٹ مین کی جائیدادیں جو ڈیٹیلز ان کے پاس ہیں اور سب کو بلایا ہے، ان سے پوری طرح انٹروگیٹ کر کے مولانا کو انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ سزا ہوگی۔ ایک چیز اور بھی یہاں کلیئر کرتا چلوں کہ جو ساری تکلیف، پریشانی اور بخلاہٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو 40-45 سال سے، کیونکہ سبھی لوگوں نے ویلنگ ڈیلنگ کی ہے، چاہے وہ مشرف ہو، چاہے وہ زرداری صاحب ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، سب نے اس کی بلیک میلنگ پہ آ کے مولانا ڈیزل کی اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ عمران خان اپوزیشن میں عمران خان صاحب جب تھے وہ تب نہیں جھکے، وہ آج نہیں جھکیں گے، وہ کل نہیں جھکیں گے۔ مولانا کو سب سے زیادہ تکلیف پریشانی اس چیز کی ہے کہ اس کی گرفت تنگ ہوتی جا رہی ہے، اب وہ اداروں سے بھاگ نہیں سکتا، اور اس کے لیے وہ 2 چیزیں ہمیشہ کی طرح کرتا ہے۔ ایک، مذہب کا استعمال کرتا ہے جو اس بار ہم کسی طرح ہونے نہیں دیں گے، اور یہ سارے مسلمان پاکستانیوں کا رائٹ ہے، اور ہم بتائیں گے کہ ہم شہر میں رہنے والے ہیں لیکن ہم بھی اپنے مذہب کے بارے میں اتنا ہی احترام اور اس کے ساتھ پیار اتنا ہی کرتا ہے جتنا عام مسلمان کرتا ہے۔ کوئی خاص مسلمان نہیں ہے مولانا۔ نمبر 2، یہ ایک معصوم لوگ جو مدرسوں میں قرآن شریف کی تعلیمات لینے آتے ہیں، ان کو گمراہ کر کے ان کے ہاتھ میں ڈنڈے بندوقیں پکڑوا کر ان کو سڑکوں پہ لے کے آتا ہے اپنے پاکستانی بھائیوں کے اوپر، اور اس نے پہلے بھی کیا، اور اس کے اندر پھر یہ گولیاں مروا کے ان کو مروا بھی دیتا ہے۔ تو اب احتساب صرف لوٹ گھسوٹ، ڈیزل کے پرمٹ، اربوں روپے کی زمینیں، کاروبار نہ ہونے کا، نوکری نہ ہونے کے باوجود، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اب ان قتل عام کا بھی ہے جو اس نے پاسٹ میں کیے ہیں۔ اور جو گنڈا پور صاحب نے بات بتائی، میں آپ کے توسط سے، گنڈا پور صاحب کی اجازت سے کہتا ہوں کہ مولانا کی جتنی بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کو 10 گنا قیمت میں خرید لے، اور میں آپ کے توسط سے کہتا ہوں اور اپنی قیمت بھی لگا لے، پھر ہم بتاتے ہیں اس کہ ہم کو کتنی قیمت دیتے ہیں۔ حکومت ضبط کر لے گی، کیونکہ ایک تو بینامی ہے بہت زیادہ، دوسری بات یہ ہے جو اس نے لکھا ہے، میں آپ کو دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ روک نہیں سکتا، آپ اپنے تمام اپنے چینل جو ہیں ان کے نمائندے بھیجیں، اور صرف یہ جو اس نے خود لکھا ہے قیمت، ذرا ان بنگلوں کی قیمت لگوا لیں، اور آپ ذرا بتائیں کہ یہ اتنے کم پیسوں میں یہ بنگلے کہاں سے بناتا پھر رہا ہے، اور زمین کی جو پراپرٹی کی قیمت ہے وہاں پہ وہ ٹی خان میں جا کے پتہ چل جائے گی آپ کو۔ اس کو ایکسپوز کریں اس چیز کے اوپر، جکوزی یہ کا آپ آپ کو، ذکر کر دیں۔ ہاں یہ تو خیر وہ جب یہ جائیں گے اور یہ بنگلے کے اندر سے ویڈیو بنائیں گے جو مولانا صاحب اگر آپ کو نہیں چھوڑتا تو اس کا مطلب ہے وہ چور ہے، پھر تو ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ چور ہے، اور اگر آپ کو چھوڑتا ہے تو ذرا دیکھ لینا یہ 60,000 روپے کے فرنیچر کے حساب کرتے ہوئے ذرا مولانا صاحب کے واش روم میں وہ 10 لاکھ سے زیادہ قیمتی جو چکوزی ایک لگائی ہوئی ہے اس نے، وہ بھی دیکھ لینا کہ وہ 60,000 میں آتی ہے یا کتنے میں آتی ہے۔ تو یہ سارا آپ کریں، اس کو ایکسپوز کریں اس کو، اور ادارے جو ہے ان کو دھمکیاں جو دے رہا ہے، میری پوری قوم کو میرا میسج ہے کہ ادارے کی دھمکیوں میں مزید نہیں آئیں گے، اور اس کو ایکسپوز کریں گے اور اس کو جلد سزا ہوگی انشاءاللہ۔ آخری چیز جو آپ سے ذکر کر رہا تھا، دیکھیں آپ کی بڑی امپورٹنٹ رول ہے، چاہے وہ ہمارے لیے ہو یا کسی کے لیے بھی ہو، کہ 11 پارٹیاں پی ڈی ایم کے اندر سمیت مولانا کے جو نینی اور آیا کا کردار ادا کر رہے ہیں آج کل، ہم اپنے بچوں کے لیے رکھتے ہیں پرورش کرنے کے لیے، مریم نواز اور بلاول کے لیے، مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب ان 11 پارٹیوں کے اگینسٹ ایک اکیلا آدمی کھڑا ہوا ہے، اور اس کا قصور یہ ہے کہ جو 35 سال میں وہ ڈیلیں لوگ کرتے آئے ہیں وہ اب پاکستانی قوم کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتا، وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتا، وہ پاکستان کو آگے پروگریسو پاکستان بنا رہا ہے، پروڈکٹیو پاکستان بنا رہا ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائز کرا رہا ہے، ڈو مور کے نعرے ایکسیپٹ نہیں کر رہا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے۔
पाकिस्तान की इकॉनमी टर्न अराउंड हो गई है, अच्छी तरफ चलना शुरू की, अच्छी सिफ्त की तरफ, इनको बुखलाहट है। और ऑन टॉप ऑफ इट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनको पता है कि इमरान खान की ऐसी 100 हुकूमतें आएं और जाएं, लेकिन मौलाना जैसे लोगों को अब ये हुकूमत ना कॉम्प्रोमाइज करेगी और अपने इदारे और कानूनी तौर पर जो हमारी रिट है जिसके तहत इन्वेस्टिगेटिंग इदारे जो हैं वो ऑटोनमस हैं और इंडिपेंडेंट हैं, उनको अपना काम करने दिया जाएगा। जैसे गंडापुर साहब ने बताया कि ये पहली दफा हुआ है कि उनका एक भाई जो है वो एक आम नौकरी से डीएमजी ग्रुप के अंदर चला गया। आपका सवाल होना चाहिए कि मौलाना बताओ तुम्हारी नौकरी क्या है, तुम्हारा कारोबार क्या है, तुमने इतनी जदादें कहाँ से बनाई। आपका सवाल होना चाहिए जो डिक्लेयर्ड अमाउंट्स हैं उसके अंदर आपके तवस्सुस से हम सारे मिल के शेयर कर लेंगे आपस में, जब हम खरीद लेंगे 3, 4, 5 गुना 10 गुना प्राइस के ऊपर। तो ये तो बड़ा अच्छा सौदा मैं दे रहा हूँ आपके तवस्सुस से। अगर मेरी 2 रुपए की चीज़ कोई मुझे 10 रुपए देता तो मैं तो आज ही के दिन वेलकम कर लूँगा। और आखिरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मेरा फिर उन कारकुनों से गुजारिश है, अपनी जानों का ख्याल करें कोविड से और अपने आप को मरने से बजाय। ये क्रिमिनल उस हद तक बिलबिला उठे कि ये कई लोग मारने के चक्कर में और ये समझते हैं कि गवर्नमेंट कमज़ोर है। गवर्नमेंट या स्टेट किसी भी मुल्क की, कहीं भी, स्पेशली पाकिस्तान की, इंसानों से नहीं डरती और ऐसी धमकियां जेब कतरे और रोड पे मोटरसाइकिल चोरी करने वाले रोज देते हैं। अगर एहतसाब और जेलें और कानून से उस जेब कतरे के लिए तो फिर हमें समझना चाहिए कि हम फिर उन जेलों को भी खोल दें, क्योंकि मैं समझता हूँ वो मासूम अपनी भूख की वजह से गुनाह गलती करके सजा पा रहे हैं, लेकिन ये वो डाकू हैं जिन्होंने हमेशा इक़्तिदार को, कश्मीर कमेटियों को इस्तेमाल किया और दुश्मन मुल्क की जबान बोली और हर चीज को कंट्रोवर्शियल और क्रिटिसिज्म कर कर पाकिस्तान का नाम खराब किया। और ये सब चीजें आपके सामने हैं। बहुत शुक्रिया जी। नवील अहमद। Sir, आपने कहा है कि you are moving to the court against Maulana for his alleged involvement in anti-state activities. So, आपके legal experts के साथ discussion हुई है, क्या आप इनके खिलाफ जरदारी का मुकदमा करेंगे, कोई freedom की मतलब charges के लिए जाएंगे? इसके बारे में जी मैंने जिस तरह बताया आपको, कानूनी माहिरीन से बातचीत हो रही है और पूरा केस तैयार हो रहा है और जैसे वो मशवरा देंगे उसके मुताबिक ही जो दफात लिखते हैं उन्हीं दफात को ही आगे रख के इसको हम लेके जाएंगे। उसके सबूत इंशाल्लाह हमारे पास मौजूद है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगे। ये केस जाते हैं तो प्रीमियम का केस होता है। अब देखें, मैं तो चूंकि कानून का माहिर नहीं हूं, मैंने बताया कि माहिरीन से बात हो रही है, जब वो केस हम इंशाल्लाह फाइल करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। वहाब कामरान समा से। सर, फैसल साहब ने तो गोली लगा दी है मौलाना की जायदाद में, आप कितनी ऑफर करते हैं मौलाना समेत मौलाना के? मैं जी इसी रिश्ता कहूँगा, चूंकि मैं डी खान में रहता हूँ, मौलाना की बहुत सी चीज़ें मुझे पता है। ठीक है, मेरी एक्सेस उसके वॉशरूम तक नहीं है, उस जकूज़ी तक नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि लगी हुई है। इस तरह उसके ड्राइंग रूम तक भी नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि वो कितनी फर्नीचर कितने का है और ये बंगले की कीमत क्या है। लेकिन मैं इतना गारंटी करता हूँ आपको कि जिसको इसने लिखा है 25 लाख रुपए, ये टोटल प्रॉपर्टी और ये बंगले जो हैं ये 30 करोड़ से कम के नहीं है। ये तो बड़ी कम कीमत लगा रहा है उनकी। ये आप जाके डी खान में अपने नुमाइंदों को भेजेंगे और वो वीडियो बनाएंगे तो आपके सामने आ जाएगा। और अगर ये नहीं छोड़ेगा तो समझ जाए और डिक्लेयर कर दें कि ये चोर है, क्योंकि तलाशी हमेशा चोर ही नहीं देता, जो चोर ना हो वो तलाशी देता है। आगाज गफूर साहब। ये जो एक बेंगलोर से इसने खुद जो इसे लिखा हुआ है, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसने खुद फाइल किए हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, सादिक और अमीन ने। विद एफिडेविट किए हैं खुद सादिक और अमीन ने। तो पहले इसका जवाब तो दे दे, वो बेनामी तो केस चल रहा है, इंशाल्लाह और भी बेनामी बहुत से नहीं कर रहे हैं, वो तो लंबा केस है, तो चलेगा, इन्वेस्टिगेशन उसमें अभी शुरू हो चुकी है। लेकिन ये तो जो खुद इसने लिखा है, ये तो सिर्फ वो बता रहा हूं मैं आपको। और अब्दुल खेल का बंगला भी शामिल है इसमें, जो 2 ह्यूज बेंगलोर, जिसके अंदर खाली जो बाहर की वीडियो आपको शेयर होगी अभी, वो आप चलाएं कि बाहर से कवर्ड एरिया को देखें और खाली वो स्प्लिट्स के आप यूनिट देख लें कितने लगे हुए हैं और कीमत लिखी हुई है उसकी 15 लाख रुपए और 60,000 में फर्नीचर उसका भी शामिल है। ये 6 बंगले ये और 1-2 बंगले ये। ये जनाब, ये जो हमने लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जी जी जी, एक ये बताएं कि जब ये इन्होंने धरना दिया था तो किस डील के तहत ये यहाँ से उठे थे, वो अभी तक आवाम को नहीं पता। वो वही डील है। थर्ड ये है कि मौलाना साहब को के खिलाफ अभी आप नैब में जा रहे हैं, तो 2.5 साल तक हुकूमत कहाँ थी, उस वक्त उनको नजर नहीं आ रहा था कि मौलाना साहब ने जाकर वही जायदादें बनाई हुई। सबसे पहले तो देखिए जी, आपके सवाल का जो जहाँ तक नैब की आपने बात की है, नैब ऑटोनमस इदारा, इंडिपेंडेंट इदारा है, उसने 2.5 साल लगाए हैं उनकी सब चीज़ें तफ्तीश करने तक।
नंबर 1, गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। नंबर 2, आपने कहा कि उनकी कितनी जायदादें जो गंडापुर साहब बता रहे हैं, लेकिन इसमें दुबई की अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां वो अलग भी हैं। ढूंढ रहे हैं अभी हम, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द सामने आ जाएगी, हम काम कर रहे हैं उस पर। तीसरी चीज़ जो आपने कही कि मौलाना साहब का जो व्हीलिंग डीलिंग थी धरने की पिछली बार की, मौलाना साहब जिस डील के तहत गए थे वही डील इस बार उनको प्लेट में मिलेगी कि वो जलील और रुस्वा हमेशा की तरह होंगे, और जैसे वो खुद गए थे, अपनी मर्जी से वो आए थे, अपनी मर्जी से वो गए थे। और लेट मी ऐड वन थिंग, हाँ, इसी तरह वो आएंगे और जाएंगे। इसमें ये जो है इन्होंने पैसे लिए, नून लीग ने पैसा दिया, पीपल्स पार्टी ने पैसा दिया धरने में, उनके साथ तो लोग अभी बचे नहीं है, आने को तैयार है कोई। ये मरसे के बच्चे उठा के यहाँ पे ले आया, यहाँ पे 1 अरब रुपए में इसने बचत करके एक कैफे पे बंगला खरीद लिया, जिसमें बैठा होता है और इंटरव्यू दे रहा होता है, कोई पूछे इसे कहाँ से लिया है, तो बाकी पैसे खत्म हो रहे थे, तो जब पैसे खत्म हो रहे थे वो दे नहीं रहे थे, तो मौलाना साहब ने यहाँ से कूच किया और वो जो 18-20 करोड़ रुपए उसने कमाए इसने, उसमें एक बंगला खरीद लिया। उस बंगले का भी हिसाब मांगेंगे क्योंकि वो भी इसको शो करता है कि नहीं करता, अपने आने वाले अभी डॉक्यूमेंट्स में वो पता चलेगा। ये जो डिटेल है ये वो सारी डिटेल है जो आपसे पहले शेयर हो चुकी है। इसमें सारे वो फ्रंट मैन हैं जिनको अब नैब ने बुला लिया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया उनके ऊपर। वो लोग ये बताएंगे कि अगर ये जायदाद मौलाना की नहीं है तो आखिर उन्होंने कहाँ से ली है। उनको तो मनी ट्रेल शो करनी पड़ेगी, तो अगर वो मनी ट्रेल शो नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि ये जायदाद जब्त होनी चाहिए। और इस जायदाद में भी जो रेट लिखे हुए हैं ये रेट बहुत कम है। जिसका लिखा हुआ है 3 करोड़ वो कम से कम 13 करोड़ की है, जिसका लिखा हुआ है 2 करोड़ वो कम से कम 12 करोड़ की है, जिसका लिखा है 5 करोड़ वो कम से कम 20 करोड़ की है। वो सारा कुछ भी हम रिकॉर्ड मुहैया कर रहे हैं। और जो अकरम दुरानी ने फ्रंट मैन बन के अटक में एक 1800 कनाल के ऊपर एक इतना बड़ा एक शिकारगाह बनाई हुई है और दुबई में रुपये उसने इन्वेस्ट किए हैं, उसके डॉक्यूमेंट भी हम निकाल रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी हम सामने लाएंगे। मौलाना धमकियां देकर ये ना समझे कि वो धमकी देगा और धमकी देके वो ये समझता है कि हम उसको छोड़ देंगे। ये धमकियां नहीं चलेंगी, ये ब्लैकमेलिंग मजीद नहीं चलेगी, बत्ताखोरी नहीं चलेगी। शहीदों की जमीन इसने भत्ते से ली है और नैब के सवालनामे में वो शामिल है कि बताओ कि तुम्हें ये जमीन क्यों ट्रांसफर हुई है। ये जवाब अगर नहीं देता तो समझे चोर है। 24 तारीख को टाइम दिया हुआ है उन्होंने, आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि हम उनसे सवाल कर लेंगे, आप अपने बारे में बताइए कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जमीन रेगुलराइज हुई है और 106 रुपए फी मरबा फीट के हिसाब से हुई है। अपोजिशन आप पर भी इल्जाम लगा रही है कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म खुद अपनी जमीन कम रेट पे करवा रहे हैं और इल्जाम आप दूसरों पे। और साथ ही फैसल वाडा साहब से ये सवाल है, 7 माह तक आपका केस अदालत में है दोहरी शहरियत का, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे होते। साथ मालूम जफा जैसे इशूज या फिर BRT पेशावर जैसे केसेस ये चल नहीं रहे, आपके अपने हुक्मरानों पे